انہی روایتوں میں صحابہ کرام کے اقوال لکھے میں کہ وہ شرابی تھا اور کئی حرام چیزوں کو اس نے حلال ٹھہرایا. دیکھو یہ بھی کتنا بڑا فراڈ ہے کہ صحابہ نے کہا کہ وہ شرابی تھا. کسی بھی صحابی نے یزید کو شرابی نہیں کہا, کسی بھی صحابی نے نہیں کہا. یہ جو روایت ہے محمد بن حنفیہ, یہ اہل بیت میں سے ہیں. محمد بن حنفیہ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں. ان کے سامنے آگے ابن متی نے یہ بات کی, جو کہ صحابی نہیں ہے. ابن متی نے آ کے یہ بات کہی کہ بھئی یزید کے بارے میں شراب کی بات ملتی ہے, تو شراب پیتا ہے. تو ابن حنفیہ رحم اللہ نے کیا کہا کہ آپ لوگوں نے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے, یعنی اگر وہ شرابی ہے تو یہ بات کس نے بتائی؟ اگر آپ لوگوں نے اسے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب آپ لوگ بھی شرابی ہو. بھئی شرابی کس کو شراب, بھئی اگر کوئی خفیہ طور سے شراب پی رہا تو کس کے سامنے شراب پیے گا؟ وہ سامنے والا بندہ بھی شرابی ہوگا. بھئی شرابی کے ساتھ بیٹھ کے شراب پیتا نا, شرابی کس کے ساتھ شراب پیے گا؟ اگر شراب کے دسترخوان پر, ایسے دسترخوان پر آپ بیٹھے اور رپورٹ کرے کہ بندہ شراب پی رہا تھا, اس کا مطلب آپ بھی شامل تھے. تو محمد بن حنفیہ رحم اللہ نے یہی کہا نا کہ تم لوگ بھی لگتا ہے اس جرم میں شریک ہو. اگر وہ تم نے دیکھا شراب پیتے ہوئے تو اکیلے پی رہا تھا, تم بھی پی رہے تھے بیٹھ کے. انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں دیکھا ہے. تم لوگوں نے کیا کہا نہیں ہم نے نہیں دیکھا ہے. کہاں نہیں دیکھا تو پھر کہاں سے تم کو پتا چلا کہ وہ شراب پیتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے سنا ہے اور یہ باتیں ہم کو صحیح لگتی. بتائیے, گواہی مانگ رہے ہیں اس دور میں, یعنی یزید بن معاویہ کے دور ہی میں, اور کوئی عام آدمی نہیں, اہل بیت کا فرزند ہے, علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے, حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہے, اور وہ بھی شہادت حسین کی بات کا واقعہ ہے, یہ واقعہ کربلا کی بات کا واقعہ ہے. اب پوائنٹ آپ دیکھیے کہ بیعت کیوں نہیں کیا, اس کا جواب دے رہے, واقعہ کربلا کے بعد کی کوئی وجہ بتا رہے, شراب پی رہا تھا. اس دور میں جب حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے سفر پر نکلے, اس دور میں کیا کسی نے یہ تو افواہ بھی نہیں اڑی تھی بھائی. اس دور میں ایسی کوئی افواہ بھی نہیں اڑی تھی کہ یزید شراب پیتا ہے. یہ ساری افواہیں بھی جو اڑائی لوگوں نے, جھوٹی باتیں بھی جو پھیلائی, وہ واقعی کربلا کے کافی عرصے کے بعد لوگوں نے اڑائی. وہ تو واقعی ہررا کے موقع سے باتیں افواہ اڑائی گی, لیکن واقعی کربلا کے موقع پہ یزید کے تعلق سے ایسی کوئی جھوٹی بات بھی نہیں پھیلائی گئی. اور یہ بندہ واقع ہررا کے وقت جو افواہ پھیلے گی اس کو دلیل بنا کے پیش کر رہا ہے کہ واقع کربلا میں جو مخالفت کی گئی. تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ ابن حنفیہ رحم اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ گواہ ہیں, تو بولا نہیں ہم نے سنا. تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی, کیا گواہی اس طرح نہیں دی جاتی ہے. پھر انہوں نے ایک تو ان کی باتوں کو رد کیا اور پھر اپنا مشاہدہ پیش کیا خود کا. کہا کہ اقمت عنده, میں تو یزید بن معاویہ کے پاس جا چکا ہوں. فرأیتہ مواظبا للصلاۃ ملازما للسنہ یسأل عن الفقہ, کہا کہ میں یزید کے پاس رہ چکا ہوں, قیام کر چکا ہوں. وہ بندہ تو نماز کا پابند ہے, یہ کہتا ہے کہ پریکٹس مسلمان نہیں تھا, جبکہ اہل بیت میں سے محمد بن حنفیہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ نماز پڑھتا تھا. ملازما للسنہ, سنی آدمی تھا, سنت کی پیروی کرنے والا تھا. یسأل عن الفقہ, دین کے مسائل کو پوچھتا تھا, دین کے مسئلے پوچھتا تھا. اور کیا چاہیے بھائی ایک آدمی کے مسلمان ہونے کے لیے؟ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو نبی بنا دو, صحابی بنا دو, یا بہت بڑا بزرگ بنا دو, لیکن اتنی باتیں جو اہل بیت نے بتائی ہیں, جو چشمدید گواہ ہیں جو بتائی ہیں, اس کو تو آپ کو ماننا چاہیے. لیکن وہ ماننے کے بجائے جھوٹی باتیں, جو بے سر پیر کی باتیں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا سنی باتیں, کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہر سنی سنائی باتوں کو جو ہے بیان نہیں کرنا چاہیے. اہل بیت نے بھی ایسے لوگوں کی تردید کی ہے. تو جو بات اہل بیت نے خارج کر دیا, وہ بندہ ان باتوں کو لے رہا ہے جن باتوں کی تردید اہل بیت نے کر دی ہے, اور اہل بیت نے جو گواہیاں دی ہیں یزید کے تعلق سے, وہ یہ شخص ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تھا اور قریب آسمان سے پتھر برس پڑے, جو اس کی حرکتیں تھیں یہ ساری نہ بھی ہوتی ہیں, ہم تو اس کے حکم. یہ دیکھو کتنا بڑا گپ, شرم نہیں آتی اس کو کہ آسمان سے پتھر برس پڑے قریب تھا, ایسی اس کی حرکتیں تھی. کیا کر دیا تھا بھائی اس نے؟ اگر ایسی کوئی حرکتیں ہوتی نا اللہ کے بندے, تو میدان کربلا میں بھی حسین رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہتے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو, میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. کبھی نہیں کہتے حسین رضی اللہ عنہ, کبھی بھی تیار نہیں ہوتے بیعت پہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی. ایسی کوئی بات نہیں تھی. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں, اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو
آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.